تو سامعین کرام، میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ شیخ تشریف لائیں اور عظمت مصطفیٰ کے عنوان پر اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى ورفعنا لك ذكرك۔ میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے، اور ایک ایمان والے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچاننا، آپ کی قدر و منزلت کا احساس اس کو ہونا، اور آپ کے لیے دل میں احترام اور اعتقاد ہونا، یہ اس کے ایمان میں سے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، آپ کی پیروی میں جو چیز مددگار ہوتی ہے، جو انسان کو دوسری چیزوں سے بچا کے سنت کی طرف لاتی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا احساس ہے۔ جب کسی کا احترام دل میں ہوتا ہے تو اس کی بات کا بھی احترام ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے یہ کیوں ضروری ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور آپ کی عظمت کو جانے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں اور احادیث میں خود اللہ تعالیٰ نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقام کو ذکر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں کئی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقام کو ذکر کیا کہ یہ نبی کتنی بڑی شان والا ہے۔ لہٰذا جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اونچا مقام دیا ہے، اس کو اونچا ماننا، اس کا احترام کرنا اور اس کے مقام کا پاس و لحاظ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک انسان کی نگاہ میں، جیسے میں نے بتلایا، جب کسی کا مقام سامنے ہوتا ہے تو اس کی بات کی بھی اتنی ہی اہمیت اس کی نگاہ میں ہوتی ہے۔ جب مقام سامنے نہیں ہوتا ہے تو بات کی بھی وہ اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں، ایک عام آدمی کوئی بات کہے تو آدمی اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتا ہے، لیکن اگر ملک کا حاکم اس کے سامنے کوئی بات کہتا ہے، کوئی پولیس کمشنر کہتا ہے، کوئی بڑا پرائم منسٹر کہتا ہے یا صدر کہتا ہے، تب جا کر اس کی بات اس کی نگاہ میں زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ تو بات کی اہمیت کا تعلق بولنے والے کی شخصیت سے ہوتا ہے۔ جب شخصیت کا مقام بہت اونچا دل میں ہو تو اس کی بات کا بھی اتنا ہی، انسان کو اس کی بات کی بھی اتنی قدر ہوتی ہے۔ لہٰذا ایک انسان اگر اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ احترام ہو تو پھر آپ کی باتوں کی اہمیت بھی اس کے دل میں بڑھ جائے گی، اور آپ کی باتوں کا اہتمام کرنا بھی اس سے زیادہ آسانی سے ہوگا۔ وہ زیادہ بہتر طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تعمیل کر پائے گا اور زیادہ بہتر طور پر آپ کی سنت کی اتباع کر پائے گا۔ اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ دوسرے نبیوں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام نصیب کیا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے خوشی اور شرف کی بھی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نبی ہم کو دیا جس کو دوسرے نبیوں کے لیے امام اور ان لوگوں کے لیے سردار ہوتا ہے۔ قیامت کے دن آپ سردار ہیں اور آپ دوسرے نبیوں کے امام ہیں۔ ان باتوں کو جاننے سے ایک مسلمان کو مزید خوشی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو ایک ایسے نبی کا امتی بنایا جس کا اتنا بڑا مقام ہے۔ تو یہ آپ کی محبت دل میں پیدا ہونے، آپ کی عظمت دل میں آنے، آپ کی باتوں کی اہمیت دل میں آنے، اور اسی طرح سے آپ کی تعمیل اور اتباع کے لیے بھی ایک مددگار چیز ہے کہ ایک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور آپ کی عظمت کو پہچانے اور جانے۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں آپ کے بارے میں کیا کہا ہے، اور خود احادیث مبارکہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقام اور منزلت کے بارے میں کیا بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو اونچا کیا ہے، آپ کے نام کو اللہ تعالیٰ نے رفعت اور اونچائی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیا مطلب اس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جب بھی نام لیا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اپنے آپ ساتھ میں آ جائے گا، اس لیے کہ عبادت کے لیے جس کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انسان کی زندگی کا، اس کے وجود کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، لیکن اللہ کی عبادت جو کہ اس کا مقصد ہے اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ انسان کو عبادت کا طریقہ معلوم نہ ہو۔ ایک آدمی جب اللہ کا حکم آ گیا اللہ کی عبادت کرو، ٹھیک ہے حکم مان لیا، لیکن اللہ کی عبادت کرے کیسے؟ تو اس عبادت کے اعتبار سے دو پہلو ہیں، اور عبادت کرنے کے اعتبار سے دو سوالات کے جوابات آدمی کے پاس ہونے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ عبادت کرنا ہے، ٹھیک ہے، کس کی عبادت کی جائے؟ تو جواب اس کا ہے اللہ کی عبادت کی جائے۔ یہ جواب ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اللہ کی عبادت کر۔ لیکن اب عبادت اللہ کی جب کرنے کا ارادہ انسان کرے، اس کا عزم کرے، تو دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے عبادت کیسے کروں؟ ٹھیک ہے اللہ کی عبادت کرنا ہے، کسی اور کی نہیں، مان لیا، لیکن اب اللہ کی عبادت میں کروں تو کیسے کروں؟ تو اس دوسرے سوال کا جواب ہے محمد الرسول اللہ، کہ اس طریقے کو سکھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ لہٰذا عبادت کے اعتبار سے دو سوال ہیں، ایک کس کی عبادت، دو کیسے کرے عبادت۔ تو پہلا سوال اس کا جواب ہے اللہ کی عبادت، اور دوسرا سوال اس کا جواب ہے نبی کے طریقے پر۔ لہٰذا جب بھی اللہ کی عبادت کا معاملہ آئے گا وہاں ضرور یہ سوال آئے گا کہ اللہ کی عبادت کیسے کی جائے، نماز پڑھی جائے کیسے، نبی کے طریقے پر، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، روزہ رکھا جائے، حج کیا جائے، زکوٰۃ کے احکام، نکاح کا معاملہ اور زندگی کے کھانے پینے سے لے کر تمام احکام جو اللہ کے حکم ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ لیکن ان حکموں کے پورا کرنے کے لیے دوسرا سوال یہ ہے کہ ان حکموں کو کیسے پورا کریں، تو اس کے لیے جواب ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کیا، اونچا کیا ہے۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو تابعین میں سے ہیں، رفع اللہ ذکرہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو، آپ کے تذکرے کو دنیا اور آخرت میں اونچا کیا ہے، بلند کیا ہے۔ فلیس خطیب ولا متشہد ولا صاحب صلاۃ الا ینادی بہا، کہتے ہیں جو بھی خطیب بیان کرتا ہے اپنے بیان میں اللہ کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جہاں اللہ کی توحید کے لیے اللہ کا تذکرہ کرتا ہے وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی آدمی گواہی دیتا ہے۔ ایک آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے، وہ بھی اسلام کی جب قبول کرتا ہے، شہادتین کا اقرار کرتا ہے، اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ نبی کی رسالت کا بھی اقرار کرتا ہے۔ اللہ کو معبود ماننا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، یہ دونوں چیزیں مان کے اسلام میں آتا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں بھی آدمی نماز کے لیے مؤذن بلاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کا نام لینے کے ساتھ نبی کا بھی نام آ رہا ہے۔ آدمی نماز پڑھتا ہے، التحیات پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، التحیات میں اللہ کا نام لے کے نبی کا بھی نام لیتا ہے۔ اسی طرح سے چاہے نکاح کا خطبہ ہو، اس میں بھی آدمی خطیب، نکاح پڑھانے والا اللہ کا نام لیتا ہے، شہادتین کا اقرار کرتا ہے، نبی کا بھی نام لیتا ہے۔ وضو کے بعد آدمی اللہ کا نام لیتا ہے، شہادتین کا اقرار کرتا ہے، نبی کا بھی نام لیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو بھی خطیب ہوتا ہے، جو بھی تشہد پڑھنے والا ہوتا ہے، جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیتا ہے۔
اللہ نے اپنے تذکرے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جوڑ دیا ہے۔ اس لیے دنیا میں آپ دیکھیں جتنے ملک ہیں، گاؤں ہیں، دیہات ہیں، دنیا میں کہیں دن ہے تو کہیں رات ہے، ہر لمحہ دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی خطبہ دے رہا ہے، کوئی اپنی عبادت کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں اس کی دعاؤں میں، اس کی عبادات میں، اس کی اذان میں، اس کی نماز میں، اس کے بیان میں اللہ کی توحید کے اقرار کے ساتھ ساتھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی ندا موجود ہے۔ دنیا میں کتنی جگہ اذانیں ہو رہی ہیں، ایک جگہ دل ڈھلتا ہے، اس کے بعد دوسرا، تیسرا، ایک ایک منٹ کے بعد دنیا میں مختلف اوقات لوگوں کی نماز اور اذان کے بدلتے ہیں، ہر جگہ کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ ساتھ جب نام اللہ کا لیا جائے اور اونچی آواز میں اذان دی جائے، اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کیا جائے، اسی کے ساتھ ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی ندا لگے گی۔ آپ کا بھی نام اونچی آواز کے ساتھ پکارا جائے گا۔ جب اللہ کا نام پکارا گیا، آپ کا بھی نام پکارا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے، یعنی نماز پڑھنے والا، خطیب اور تشہد کہنے والا، شہادتین کا اقرار کرنے والا، جب اللہ کا نام آتا ہے، اللہ کے ساتھ آپ کے لیے بھی ندا کے ساتھ اونچی آواز میں ذکر کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ تو یہ اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند کرنے کے لیے اہتمام اور انتظام ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے اور اللہ نے آپ کے بارے میں کیا باتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عالمین کس کو کہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سے جب فرعون نے پوچھا وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہ تیرا رب العالمین کیا چیز ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا، رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کا۔ معلوم یہ ہوا کہ عالمین میں آسمان و زمین اور ان کے درمیان تمام چیزیں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت، آپ کا وجود رحمت ہے، آپ کے اقوال سماج کے اندر رحمت کی تعلیم دینے والے، آپ کا اخلاق لوگوں پر رحم کرنے والا، آپ جو دین اور شریعت لے کر آئے وہ ساری انسانیت اور سماج کے لیے رحمت، آپ جو قرآن لے کر آئے وہ سارے ایمان والوں کے لیے رحمت، آپ جو سنت لے کر آئے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حاصل کرنے کا یقینی ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت تھی، اسی لیے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی، نہ صرف ماننے والے مومنین مسلمین بلکہ انکار کرنے والے بھی۔ آپ نے اپنے قتل کی سازش کرنے والوں کو بھی چھوڑ دیا، آپ نے اپنے ستانے والوں کو فتح مکہ کے بعد معاف کر دیا، آپ نے آپ کی راہوں میں کانٹے ڈالنے والوں کو چھوڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر لعنتیں کرنے والے، تہمتیں لگانے والوں کے لیے ہدایت کی دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی اور رحمت کی دعا کی، ہدایت کی دعا کی جنہوں نے طائف میں آپ کو لہو لہان کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قلب، قول اور اپنے عمل، اپنے سلوک ہر اعتبار سے انسانیت کے لیے رحمت تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ذبح کرنے میں بھی رحمت کی تعلیم دی۔ تو پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کی ہے کہ آپ سارے عالمین کے لیے رحمت ہیں، آپ کا دین آپ کی وفات کے بعد بھی انسانیت کے لیے رحمت والا دین ہے، یہ اسلام دین رحمت ہے۔ تو پہلی بات یہ ہم نے سیکھی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا اونچا مقام دیا کہ دنیا اور آخرت میں آپ کو تمام بندوں پر فضیلت دی ہے۔ آپ نے
آپ کو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں پر فضیلت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ ہمارے رسول ہیں اور ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت اور فوقیت دی ہے۔ تو ایک رسول کی دوسرے رسول پر فضیلت ہے، تمام رسولوں پر کس کی فضیلت ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ اللہ، تمام عیوب سے پاک، جو راتوں رات اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ وہ مسجد جس کے اطراف ہم نے برکتیں دے رکھی ہیں، کیوں؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی آیتوں میں سے کچھ آیتیں، اپنی نشانیوں میں سے، عظمت کی، قدرت کی نشانیوں میں سے، عجائبات میں سے کچھ عجائبات اس نبی کو دکھائیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ بڑا سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے شاہی سواری بھیجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل کو بھیجا ریسیو کرنے کے لیے کہ آپ کو لے آئیں۔ کیوں؟ تاکہ آپ آسمانوں کی سیر کریں اور آپ کو جنت دکھائی گئی، آپ کو جہنم دکھائی دی گئی، اور آپ جنت میں گئے اور آپ کو سارے جنت کے عجائبات اور جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دکھائی۔ تو یہ خصوصی اہتمام اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا، کسی اور کے لیے اس اہتمام کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اظہار کیا، افضل ترین عمل نماز میں آپ کو امام بنایا دیگر انبیاء کا۔ انسان کو دنیا میں دوسروں پر فوقیت مل جاتی ہے، لیکن اصل فوقیت امامت دین میں ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس میں جو انبیاء کا گھر تھا، اور سینکڑوں نبی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھیجے، اس جگہ پر جہاں پر انبیاء دفن ہیں اور جہاں پر انبیاء ہمیشہ سے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر مسجد اقصی وہاں پر لے جا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انبیاء کے مقابلے میں امامت بخشی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتینا الی بیت المقدس، ہم بیت المقدس گئے، میں اور جبریل، فصلیت فیہ بالنبیین والمرسلین اماما، پھر میں نے تمام نبیوں اور رسولوں کے ساتھ نماز پڑھی ان کا امام بن کر۔ میں نے سارے نبیوں اور رسولوں کو جماعت کے ساتھ امام بن کر نماز پڑھائی۔ ثم عرج بی الی السماء الدنیا، پھر اس کے بعد مجھ کو پہلے آسمان پر، جو دنیا نچلا آسمان ہے، اس آسمان پر مجھ کو لے جایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کا امام بنایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں۔ اس رات میں آپ کو فوقیت، آپ کی امامت اور آپ کی فضیلت دیگر انبیاء پر ظاہر کی گئی، اس لیے کہ امام کون بنتا ہے؟ جو دوسروں سے افضل ہو، دوسروں کے مقابلے میں اس میدان کا زیادہ جاننے والا ہو۔ اور سارے اعمال دین کے ان میں سب سے افضل عمل کون سا ہے جو قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا؟ نماز۔ نماز جیسے عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء کا امام بنایا گیا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ سب سے افضل ہیں، سب کا امام۔ جتنے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی اور رسول آئے، ان سب کو ایک جگہ جمع کیا گیا۔ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا، ایک جگہ جمع کیا گیا، اور سب کو جمع کرنے کے بعد سب نے مل کر نماز پڑھی، جو سب سے افضل عبادت ہے، اور اس عبادت میں امام بنایا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس سے ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے اور یہ شرف کی چیز ہے کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے امام ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پھر سارے نبیوں کے امام، یہاں لفظ آ رہا ہے فصلیت بالنبیین والمرسلین اماما، میں نے امام بن کے نماز پڑھا۔ اور عجیب بات یہ ہے
کہ آج نماز جیسے عمل میں ایک مسلمان اور دیگر اعمال میں زندگی کے معاملات میں ایک مسلمان کہے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو اپنی جگہ ہے لیکن ہمارے امام یہ ہے. تو آپ سوچئے کہ جو نبی سارے نبیوں اور رسولوں کا امام ہے اس کو چھوڑ کر، اس کی بات کو چھوڑ کر، اس کی سنت کو چھوڑ کر کسی امام کا نام لینا اس امام کو بھی پسند نہیں ہے. کوئی امام ایسے گزرے ہیں جو کہیں کہ میری بات مانو نبی کی مت مانو؟ کوئی امام ایسا نہیں گزرا. لیکن آج مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل اپنی بنائی ہوئی شخصیت کو مقام دینے کے لیے تیار ہیں عملاً جو خاص تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. وہ نبی اور رسول اس کو نہیں مانے گا لیکن سلوک اس کے ساتھ ویسا ہی کہ ان کی ایک بات بھی نہیں چھوڑ سکتے. یہ مقام کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ دوسری بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں اور رسولوں پر فضیلت دی ہے. نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آپ کی مرضی کے مطابق وہ قبلہ کر دیا جس میں آپ کی رضامندی تھی. فیصلہ اللہ کا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نبی کا تذکرہ کر کے بتلایا لیجئے آپ کے لیے ہم ایسا کر رہے ہیں. پہلے قبلہ سالوں سال صدیوں سے قبلہ تھا بیت المقدس، مسجد اقصیٰ کی طرف، بیت المقدس کی طرف لوگ رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قبلہ بدل دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. اور اللہ تعالیٰ نے آیت جب نازل کی تو اس میں رضامندی، مرضی نبی کی بیان کی. آئیے دیکھتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے نبی ہم نے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ لیا. قد نرا تقلب وجهك في السماء، آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا ہم نے دیکھ لیا. یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کعبہ قبلہ ہو جائے اور بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے. چاہت یہ تھی کہ جبریل کچھ لے کر بات آ جائیں، جبریل کوئی فیصلہ لے آئیں، اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جائے کہ قبلہ کعبہ ہو جائے، مسجد حرام ہو جائے. اب آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے تھے. یہاں یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اگر آپ کی چاہت یہ تھی کہ مسجد اقصیٰ کی بجائے قبلہ کعبہ ہو جائے آپ خود کر لیتے، لیکن آپ کے بس میں تھا نہیں تھا. نبی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اپنے جی میں جو آئے کرے. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو بس اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی آتی ہے. تو آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے اللہ کا فیصلہ آ جائے، کیونکہ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا میں کچھ نہیں کر سکتا چاہے میری چاہت. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے نبی آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم نے دیکھ لیا. فلنولینک قبلۃ ترضاها، لیجئے آپ کی رضامندی جس قبلے میں ہے ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں. فا یہاں پر اس لیے ہے کہ ہم نے دیکھا تو لیجئے آپ کا چہرہ آپ کی نماز میں ہم اسی طرف آپ کو پھیر دیتے ہیں جس میں آپ کی چاہت ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو آپ مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کر لیجئے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، پہلا حکم نبی کے لیے ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبعیت میں دوسرا حکم پوری امت کے لیے ہے. کیا کہا؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ، اے نبی اپنا چہرہ آپ پھیر دیجئے مسجد حرام کی طرف. اور اس کے بعد ایمان والوں سے خطاب ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور اے ایمان والو تم دنیا میں کہیں بھی رہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف تم سب کے سب پھیر لینا. لیکن یہاں بتلا یہ نہیں کہا کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا بس تم اپنا چہرہ اس طرف کر لو، نہیں. اللہ نے بطور مقدمہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی چاہت کا تذکرہ کیا اور چاہت پر فیصلے کا ذکر کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی بڑی اہمیت ہے کہ جس سے آپ راضی اس سے اللہ راضی، جس سے نبی راضی اس سے اللہ راضی۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اللہ کو بھی پسند ہے، آپ کی پسند پر اللہ کے فیصلے آتے ہیں۔ پھر ایک مسلمان نبی کی پسند کو چھوڑ کے یہود و نصارہ کے طریقے کو اپنائیں، نبی کی پسند چھوڑ کے باپ دادا کے پیچھے چلنے لگے، نبی کی پسند چھوڑ کر وہ سماج کو اپنے لیے نبی بنا لے کہ جیسے سماج چلتا ہے ویسے چلے، نبی کی پسند کو چھوڑ کر جس کو زندگی بھر بطور سنت نبی نے اختیار کیا کہ میرا طریقہ ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اس کو چھوڑ کر آدمی کہے میجارٹی جو کر رہی اسی کو ہم کریں گے، تو اس آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نہیں پہچانا کہ جس کی پسند کا لحاظ خود اللہ رب العالمین عرش پر سے کرے اور کہے کہ ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں، لیجئے ہم نے آپ کی مرضی کے مطابق قبلہ بدل دیا ہے، کہ اللہ قبلہ بدل دے نماز میں، اور ایک مسلمان اپنی زندگی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آدمی اللہ تعالیٰ قبلہ بدل دے، ساری امت کا چہرہ پھیر دے، ادھر سے ادھر کر لو، یہاں رک کر کے نماز پڑھتے تھے اور رخ بدل دو، کیوں؟ نبی کی چاہت ہے کس طرف رخ ہونا چاہیے، اور مسلمان اپنی زندگی کا رخ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنی بدقسمتی کی چیز ہے، یہ شرف ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی طرح سے چوتھی چیز یہ ہے، اب اس کی تفسیر میں آپ واقعات دیکھیں، ایک مسجد میں، مسجد قبلتین جس کو کہتے ہیں، صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا مزاج کتنا تھا۔ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں اور آیات نازل ہو چکی ہی یہ، لیکن اس زمانے میں واٹس ایپ تو تھا نہیں کہ فوراً ایک چیز ہو جائے اور پوری دنیا میں خبر چلی جائے۔ ایک صحابی نکلے وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے، اور پھر بعد میں گزرتے گزرتے ان کا گزر اس مسجد سے ہوا اور لوگ دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے لیکن پچھلے قبلے کی طرف۔ کہا کہ اللہ کے بندو، قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، آیتیں نازل ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور قبلہ کعبہ ہو گیا ہے، اب مسجد اقصی بیت المقدس نہیں ہے۔ تو وہ جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے نماز ہی میں اپنا رخ بدل دیا، نماز ہی میں پچھلے قبلے سے وہ پھر کے مسجد حرام کی طرف ہو گئے۔ انہوں نے انتظار بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے یہ نماز ایسے پڑھ لیں گے نیکسٹ ٹائم، جیسے ہم لوگوں کا ہوتا ہے جب کوئی حدیث معلوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے اس مرتبہ کوئی بات نہیں، آئندہ سے ایسے انشاءاللہ اگلے رمضان سے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ٹالتے رہتے ہیں یہاں تک کہ موت آ کے ہم کو اٹھا کے لے جاتی ہے۔ ٹالنے والا دنیا میں کبھی ٹالتے نہیں۔ کوئی آدمی کہے میرے پاس آپ کے 2 لاکھ ہیں، کب لیں گے؟ کل یا اگلے ہفتے، پرسوں؟ نہیں ابھی ہے تو ابھی میں آ سکتا ہوں۔ دنیا میں ہم کبھی ٹالتے نہیں، لیکن دین میں ہم ٹالتے ہیں، اور شیطان یہی کرواتا ہے، شیطان یہی کرتا ہے۔ زندگی بھی باقی ہے، ابھی اتنی جلدی کیا ہے؟ لہٰذا انہوں نے ٹالا نہیں، انہوں نے کیا کیا؟ جیسے حکم ملا اپنی زندگی بدل دی ہے، اپنی زندگی، اپنی نماز میں اپنا رخ بدل دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تابعداری۔ بات آئی اور زندگی میں شامل ہو گئی، یہ بات ہونا چاہیے۔ اس نے پھر نبی کا مقام کیا پہچانا ہے؟ جو تأخیر کرے وہ کیا تعظیم کرتا ہے؟ لہٰذا تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ تاخیر نہ ہو۔ آپ بہت بڑے ہیں، آپ کا احترام بہت ہے، ہاں بعد میں مانوں گا بھی نہیں، یہ کوئی تعظیم ہے؟ تعظیم ہے کہ حکم ملا اور عمل کیا، اس کو تعظیم کہتے ہیں۔ تو عظمت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں فی الفور طاعت، فوراً طاعت، اور یہی صحابہ کی زندگی میں دیکھنے ملتا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو معجزہ دیا، اس معجزے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک بقا رکھی۔ پچھلے نبیوں کے معجزے آج باقی ہیں؟ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں۔ اسی طرح سے دوسرے نبیوں کے معجزات ان کے ساتھ چلے گئے، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ دیا جو سب سے بڑا معجزہ ہے، اور وہ معجزہ ایسا معجزہ دیا کہ جو ہر مسلمان کے دل میں، اس کے گھر میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن کریم۔ قرآن کریم ایسی کتاب جو سارے عرب کو گونگا بنانے والی کتاب ہے۔
اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا اور اللہ نے چیلنج کیا سب کو، اس کی طرح کوئی قرآن اور اس کی طرح کوئی کتاب بنا لاؤ اگر واقعی تم سچے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم واقعی شک میں ہو اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، ٹھیک ہے لے آؤ اس طرح کا ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلسل اتنے سالوں میں کئی بار چیلنج کیا، کس کو؟ عربوں کو۔ عرب کے معنی ہوتے ہیں بولنے والا، عجم کے معنی ہوتے ہیں گونگا۔ حتی یعرب عنہ لسانہ، یعرب اعرب کہتے ہیں بات اس کی سمجھ میں آئے، بولتا ہے وہ، تو عرب کے معنی ہی بولنے والا ہوتا ہے۔ اور عجمی کس کو کہتے ہیں؟ یہ عجمی ہے، اس کو نہیں آتا بولنے۔ تو عرب اپنے آپ کو فصیح زبان کی وجہ سے کہتے ہیں ہم عرب ہیں، باقی سب عجمی ہیں۔ ان کو کیا بولنا آتا ہے؟ بولنا تو ہم کو آتا ہے۔ اللہ نے ان کو گونگا کر دیا۔ اتنے 23 سال کے عرصے میں بار بار چیلنج ہوتا رہا، لیکن وہ قرآن جیسا کلام، پورا قرآن تو بہت دور کی بات ہے، ایک صورت بنا کے نہیں لا سکے۔ کم سے کم سیمپل میں ٹرائی تو کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا عاجز کر دیا کہ خود جو وہ بناتے تھے انہی کے نزدیک ریجیکٹیبل ہوتا تھا۔ ان کو لگتا تھا نہیں، کیونکہ ایک انسان جب کوئی لکھتا ہے تو پہلے خود ہی پھاڑتا اس کو، نہیں برابر نہیں ہے۔ تو جتنا لکھتے تھے، جتنا تیار کرتے تھے، جب قرآن کے مقابلے میں اس کا مقارنہ اور موازنہ کرتے تھے ان کو گھٹیا لگتا تھا، اس لیے کوئی اس طرح سے پیش ہی نہیں کر سکا۔ کتنی عجیب بات ہے، کوئی ٹرائی تو کرتا، ایک نے بھی کوشش نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو دیکھتا کہ اللہ کی خشیت، اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا ہے۔ اتنا بڑا قرآن اللہ نے دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ اپنی بات یہ ہمارے پاس چھوڑ کے گئے ہیں۔ ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما، میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اس قرآن کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ما من الانبیاء من نبی الا قد اعطی من الآیات، جو بھی نبی آیا اس کو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دی، معجزات دی، ایسی نشانیاں جن سے اس کا حق پر ہونا ثابت ہو جائے، سچا نبی ہونا ثابت ہو جائے۔ ما مثلہ آمن علیہ البشر، جس پر ایمان لانے والے ایمان لاتے تھے۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا، سارے سانپوں کو نگل گیا، جادوگروں نے جب دیکھا تو فوراً سجدے میں گر گئے کہ ہم ایمان لے آئے، آمنا برب العالمین رب ہارون و موسیٰ، ہم نے ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ تو اس کو دیکھتے ہی لوگ ایمان لاتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایسے معجزات دیے گئے، تو مجھے کیا دیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ وحی ہے جو میری طرف بھیجی گئی ہے۔ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو مجھے بہت امید ہے کہ قیامت کے دن پیروی کرنے والوں کی گنتی کے اعتبار سے سب سے زیادہ ماننے والے میرے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبیوں کا معجزہ ان کی زندگی میں ان کے ساتھ ہوتا تھا، وہ معجزہ ظاہر کرتے تھے، جو لوگ دیکھتے تھے ایمان لاتے تھے۔ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی زندگی تو نہیں دی ہے، تو معجزہ ان کے ساتھ چلا جاتا تھا، تو جتنے ایمان لائے ختم۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ کا معجزہ آج بھی باقی ہے۔ اب آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، غیر مسلم قرآن میں عیب ڈھونڈنے کے لیے قرآن پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا؟ یہ خود اپنی ذات میں ایک اعجاز ہے کہ ایک آدمی کتنے غیر مسلم ہے 9/11 کے بعد، بولے کیا یہ اسلام مصیبت، ذرا دیکھیں گے تو صحیح، جس قرآن کی بنیاد پر ٹیررزم پھیل رہا ہے، وہ سمجھ رہے تھے کہ اس قرآن کی بنیاد پر ساری دنیا میں دہشت گردی پھیل رہی، ذرا دیکھیں تو صحیح اس میں کیا ہے، کیونکہ وہ قوم مغربی قومیں کیسی ہیں، کتنا بھی غلط رہا دیکھیں گے تو اسی کیا غلط ہے، ان کے اندر وہ تجسس ہے۔ انہوں نے قرآن کو پڑھا تو قرآن میں تو ایسا نہیں ہے، یہ تو بہت زبردست کتاب ہے، ایمان لے آئے، مرد تو مرد، عورتیں بھی۔ تو یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ یہ قرآن خود اتنا بڑا معجزہ ہے
کہ نبی کی غیر موجودگی میں بھی یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، کہ ایسا معجزہ نبی نہیں ہے لیکن معجزہ باقی ہے، اور قیامت تک لوگ اس معجزے کی بنیاد پر کیا کریں گے؟ ایمان لاتے رہیں گے۔ تو ایسا معجزہ، اور ہمارے ہر مسلمان کے دل میں قرآن ہے۔ آپ بتائیے، موسیٰ علیہ السلام دیکھے گے، لو رکھو اس کو سنبھالو اور تم کرو میری بات، تم سانپ جو ہے اس سے سانپ بنے گا ڈالو گے، تو امتی کرتے رہے قیامت تک؟ نہیں۔ یہود و نصارہ کے پاس وہ معجزات نہیں ہیں جو موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کے تھے، لیکن مسلمانوں کے پاس وہ معجزہ ہے جس کی بنیاد پر لوگ ایمان لاتے تھے اور قیامت تک لاتے رہیں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمانی خود اس سے ایسا بھاگتا ہے جیسے سانپ سے بھاگتا ہے۔ مسلمانی کیا بھاگتا؟ قرآن مت پڑھو، سمجھ کے مت پڑھو، کیوں؟ گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہاں، مطلب اللہ تعالیٰ نے گمراہ کرنے کے لیے کیا بھیجا؟ قرآن۔ اچھا، فاتحہ دیتے ہو کیا پڑھتا ہے تو؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، ہدایت کی کتاب پڑھ رہا ہے، یہ ہدایت ہے، لیکن کیا ہو جائے گا اگر پڑھیں گے تو؟ گمراہ ہو جائیں گے۔ کیا قرآن کے بارے میں اگر کوئی آدمی نیوز پیپر میں چھاپ دے، غیر مسلم، کہ قرآن گمراہ کرنے والی کتاب ہے، پوری دنیا کے مسلمان پروٹیسٹ کریں گے، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو ہمارے لوگ بول رہے ہیں بھائی قرآن پڑھے گا گمراہ ہو جائے گا، اس کے خلاف کون پروٹیسٹ کرے گا؟ پروٹیسٹ مت کیجیے، لیکن اس کو سمجھیے کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو اسلام کے اور قرآن کے دشمن کرتے ہیں۔ ہم وہ بات بول رہے ہیں جو ابو جہل اور دوسرے لوگ بولتے تھے مت سنو قرآن گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو آپ سوچیں کہ ہم کہاں پہنچ گئے؟ جو ایمان کا ذریعہ تھا ہم نے اس کو گمراہی کا ذریعہ قرار دے دیا۔ کتنے جاہل ہو گئے ہم لوگ، کتنے دور ہو گئے۔ اسی لیے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اس کو مہجور بنا دیا تھا۔ مہجور چھوڑی ہوئی چیز، چھوڑو اس کو، مت پڑھو اس کے پیچھے، مت لو، مت قریب جاؤ، قرآن کے قریب مت جاؤ، وہ لوگ بولتے تھے، آج مسلمان بھی بول رہا ہے۔ تو یہ معجزہ سب سے بڑا معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا جس کو دیکھ کے لوگ ایمان لاتے تھے، میرے پاس کیا ہے؟ قرآن ہے، یہ وحی ہے، اس پر لوگ، اس کی وجہ سے لوگ ایمان لائیں گے اور میری امت میں زیادہ ایمان والے بنیں گے۔ کافر ایمان والا بنے گا قرآن کی وجہ سے، اور مسلمان گمراہ ہوگا قرآن کی وجہ سے۔ وہ بے وضو ہو کے قرآن پڑھ رہا ہے، اس کو ایمان ملے گا، اور یہ باوضو ہو کے ہدایت کی دعا کر کے پڑھ رہا ہے، گمراہ ہوگا۔ اس سے زیادہ قرآن کی تحقیر کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ ہم سب کی عبادت فرمائے۔ تو چوتھی بات ہم کو یہ معلوم ہے۔ نمبر 5، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فضیلت ہے؟ قیامت کے دن آپ تمام نبیوں کے مقابلے میں آپ کی امت زیادہ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے امتی، میری اتباع کرنے والے، میرے ماننے والے دوسرے انبیاء میں سب سے زیادہ ہوں گے۔ تو یہ بھی آپ کی فضیلت ہے کہ آپ کی امت دوسری امتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی۔ اسی طرح یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف یہ ہے کہ نوح علیہ السلام جو پہلے نبی اور پہلے رسول ہیں، پہلے نبی آدم علیہ السلام ہیں، پہلے رسول نوح علیہ السلام ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب ان کا انکار کرے گی تو گواہی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں گے اور آپ کی امت کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یجیء نوح و امتہ، قیامت کے دن نوح علیہ السلام اور ان کی امت کو لایا جائے گا۔ فیقول اللہ تعالی هل بلغت، اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھے گا تم نے پہنچایا پیغام جو میں نے دیا تھا؟ فیقول نعم ای رب، کہیں گے ہاں اے میرے پروردگار، میں نے تیرا پیغام پہنچایا، پورا پورا پہنچا دیا۔ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے پورا پورا پیغام پہنچا دیا۔ فیقول لامتہ، اللہ تعالیٰ امت سے پوچھے گا نوح علیہ السلام کی، هل بلغکم، اس نے پہنچایا، نوح علیہ السلام نے پہنچایا پیغام؟ قوم کیا کہے گی؟ فیقولون لا ما جاءنا من نبی، صاف جھوٹ، کہیں گے نہیں ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں، ہمارے پاس کوئی نبی آیا ہی نہیں۔ جھوٹا بہت زیادہ جب جھوٹا ہوتا ہے، پولیس پکڑی تو بھی جھوٹ بولتا ہے، جب اس کو CCTV بتاتے تب مانتا ہاں، نہیں تو بولتا نہیں میں نے سگنل نہیں توڑا، اس کو معلوم ہوتا ہے لیکن پھر بھی جھوٹ بولتا ہے۔ پولیس پکڑی ہے تو بھی جھوٹ بولتا ہے، جب تک کہ اس کو دکھاتے نہیں ہے وہ مانتا نہیں ہے۔
تو قوم کیسی ہوگی؟ کہے گی ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. فیقول لنوح، اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے کہے گا من یشہد لک، کوئی گواہ ہے تمہارا؟ اب یہ تو بول رہے نہیں پہنچایا، تم بولے پہنچایا، اب کس کی بات لی جائے؟ فیصلہ کرنا ہے، عدل و انصاف کا معاملہ ہے، تمہارا گواہ کون ہے؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے فیقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امتہ. آپ دیکھیے اتنے سارے نبی رسول ہیں، وہ کسی کا نام نہیں لیں گے. کس کا نام لیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اکیلے نبی نہیں بلکہ آپ کی امت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت میری گواہ ہے، گواہی دیں گے کہ میں نے پہنچایا ہے. آپ فرماتے ہیں فنشهد انه قد بلغ وهو قوله جل ذکرہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تو پھر ہم نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی دیں گے اور وہ گواہی قبول کی جائے گی. اور اللہ نے فرمایا، اور اسی طرح سے ایمان والوں سے اللہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، ہم نے تم کو چنی ہوئی امت بنایا ہے، ہم نے تم کو منتخب امت بنایا ہے، سب سے چن کے اس کو الگ کیا گیا ہے. تو یہ امت اللہ کے نزدیک معتبر ہے اور یہ گواہی دے گی نوح علیہ السلام کے بارے میں. افسوس کہ آج خود بہت سے مسلمان نوح علیہ السلام کا تو چھوڑیے، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. انسانیت کو نبی کا تعارف کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. باہر والے بھی بھول جائیے، گھر والوں کو کتنا تعارف کراتے ہیں. کتنے لوگ جو اس اجتماع میں موجود ہیں انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو بٹھایا اور کہا دیکھ آج تجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں. آخری تاریخ کب یاد پڑتی ہے سوچیے کہ ہم نے بٹھایا ہو اور گھر والوں کو بتاؤ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا کرتے تھے، آپ ایسے تھے، آپ کے بارے میں یہ بات ہے. کب بٹھایا کہ نبی کا تعارف، نبی کی گواہی، نبی کی معرفت کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں. نوح علیہ السلام کی یہ امت گواہی دے گی. آج بدقسمتی سے بہت سے مسلمان خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، آپ کی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ شرف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی طرح سے قیامت کے دن سارے نبی آپ کے جھنڈے تلے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر. قیامت کے دن میں سارے اولاد آدم کا سردار رہوں گا. آدم علیہ السلام کی پوری اولاد، ساری انسانیت، میں اس کا سردار رہوں گا. ولا فخر، میں بطور فخر ذکر نہیں کر رہا ہوں، یہ بطور تعلیم ذکر کر رہا ہوں. بتانا ضروری ہے، لوگوں کو ایمان کا حصہ ہے. وَبِيَدِ لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرٍ. اور قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور بطور فخر میں اس کو ذکر نہیں کر رہا ہوں، مجھے اس پر فخر نہیں ہے. اور وَمَا مِن نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي. قیامت کے دن کوئی بھی نبی ہو، چاہے آدم علیہ السلام ہو یا ان کے علاوہ کوئی نبی ہو، ہر نبی میرے جھنڈے تلے ہوگا. ہر نبی میرے جھنڈے تلے ہوگا. آج مسلمان دوسرے کے جھنڈے تلے جا رہا ہے کہ نہیں؟ ہم ان کے پیچھے ہوں گے، ہم ان کے پیچھے ہوں گے، ہم ان کا دامن پکڑ کے جائیں گے، ہم ان کا دامن پکڑ کے جائیں گے. قبر میں ہمارے ان کا عہد نامہ رکھا جائے، ان کا چیز رکھی جائے، کاغذ چٹھی، ہاں یہ میرا ماننے والا میرا مرید ہے. اللہ کے نبی، سارے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہوں گے. تو یہ شرف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ احمد، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے. اسی طرح سے جنت میں داخلے کی سب سے پہلی سفارش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کروائیں گے. آپ فرماتے ہیں انا اول الناس یشفع فی الجنہ. سارے لوگوں میں جنت میں داخلے کی سفارش کرنے والا سب سے پہلا میں رہوں گا. اے اللہ اس کو جنت میں ڈال دے. یہ سب سے پہلی سفارش کون کرے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور آپ فرماتے ہیں وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ. سب سے پہلا سفارشی میں اور سب سے پہلی سفارش قبول کی جائے گی میری. سفارش بہت سے نبی کریں گے، یہاں تک کہ فرشتے کریں گے، نیک بندے کریں گے، لیکن سب سے پہلی سفارش کرنے والا کون ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اور سب سے پہلے سفارش جس کی قبول کر لی جائے گی وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں موجود ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت آپ نے قیامت کے دن دیکھا، اب آئیے دیکھتے ہیں جنت میں آپ کی فضیلت کیا ہے۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، کھلوائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت کا دروازہ بند رہتا ہے کہ کھلا؟ بند۔ کب کھلتا ہے وہ؟ رمضان کے مہینے میں، تو وہ بند رہے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آتی باب الجنہ، میں جنت کے دروازے پر آؤں گا یوم القیامت فاستفتح، میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھلوانے کی کوشش کروں گا۔ فاستفتح فیقول الخازن، جنت کا خازن، داروغہ، دربان، نگہبان دروازے پر کہے گا من انت، سوال پوچھے گا من انت، آپ کون ہیں؟ جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ فاقول محمد، آپ کہتے ہیں میں جواب میں کہوں گا محمد۔ اس نے 2 لفظ میں پوچھا، آپ نے 1 لفظ میں جواب دیا۔ وہ پوچھے گا من انت، آپ کون ہیں؟ آپ کہیں گے میں، آپ جواب میں کہیں محمد، صرف 1 نام، زیادہ ڈیٹیل اور لمبی فائل کچھ نہیں، 1 لفظ، 1 جملہ، جو پورا جملہ بھی ہوگا اور لفظ بھی ہوگا اور پوری بات واضح کر دے گا۔ محمد، کون؟ محمد۔ فرماتے ہیں کہ فرشتہ کیا کہے گا؟ فیقول الخازن فیقول بک امرت، بک امرت لا افتح لاحد قبلک، مجھے آپ ہی کا نام بتایا گیا ہے، مجھے آپ ہی کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے یہ دروازہ کسی کے لیے نہ کھولا جائے، کہ میں آپ کے سوا کوئی بھی کتنا بھی ٹکرائے سر نہیں کھلے گا۔ یہ ایک ہی دروازہ کھلوانے والا آئے گا، سمپل کویشچن سمپل آنسر، سادہ سوال، کون ہے؟ جواب کیا ہے؟ محمد۔ جب یہ نام سنو گے تبھی دروازہ کھولنا، اس کے سوا معلوم ہوا کہ جنت کا دروازہ ایک نام سے کھلتا ہے، جنت کا دروازہ ایک شخصیت کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نام سن کے ہی جنت کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی اتباع کے بغیر، آپ پر ایمان لائے بغیر، آپ کی فرما برداری کے بغیر وہ دروازہ کھلنے والا نہیں ہے۔ اسی آدمی کے لیے کھلے گا جس کی زندگی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو، آپ کی اطاعت ہو، آپ کی اتباع ہو، نہیں تو اس کے لیے جنت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے بعض روایت میں، ایک روایت جو بخاری کی، اس میں آپ نے فرمایا کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، ہاں مگر وہ جو جانے سے انکار کرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ نے کہا جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا لحاظ ہو۔ ذات کا لحاظ کرنے والے بہت ہیں، لائن لگائے تو ختم نہیں ہوگی، بھیڑ جمع کیے تو جگہ نہیں ہوگی۔ بات کا لحاظ کرنے والے کتنے ہیں؟ ذات کا احترام بہت آسان ہوتا ہے، دل میں ہاں بہت بڑے ہیں بہت بڑے، لیکن بات کا لحاظ کرنے کے لیے اپنی ذات کو ہلانا پڑتا ہے، حرکت میں آنا پڑتا ہے، کام کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے جو کہا آپ کی بات پر عمل کرنا، اس کے لیے اپنے وجود کو جھنجھوڑنا پڑتا ہے، اپنے کو ادھر سے ادھر ہلانا پڑتا ہے۔ ذات کے احترام کے لیے خوب تعریف کیے چل جاتا ہے، لیکن آپ کی بات اصل ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ابو طالب کا مسئلہ کیا تھا؟ ابو طالب نے ذات کو قبول کیا تھا، بات کو قبول نہیں کیا تھا۔ ابو طالب کا مسئلہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں تھا ابو طالب کے پاس، بہت احترام تھا، ایمان نہیں لانے کے باوجود بھی کتنا ساتھ دیا، لیکن وہ ذات کا احترام تھا۔ بات آخری وقت میں کہا ایک بات کہتا ہوں مان لو میں تمہاری سفارش کروں گا، اللہ کے بات نہیں مانی۔ تو ذات کا احترام کر کے بات کا انکار کرنا کون سا دین ہے؟ آدمی کو بات بھی ماننے والا ہونا چاہیے۔ یہ ایمان کا ٹیسٹ ہے کہ واقعی ذات کو کتنا مانتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کی جنت میں فضیلت ایک اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہر کوثر عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
बैनमा अना असीरु फिल जन्नह, मैं जन्नत में सैर कर रहा था, टहल रहा था, जा रहा था। इदा अना बिनहरिन हाफताहु क़िबाबुद्दुर्रिल मुजव्वफ, मैंने देखा कि जन्नत की उस नहर के किनारे, दोनों किनारों पर खोखले मोतियों के कुब्बे बने हुए हैं, रहने के घर जैसे बने हुए हैं। क़ुल्तु मा हादा या जिब्रील, मैंने पूछा जिब्रील ये क्या है, ये क्या है? क़ाल हादल कौसर अल्लज़ी अअताका रब्बुक, कहा अल्लाह के रसूल ये कौसर है, अल्लाह ताला ने आपके रब ने आपको अता की है, ये आपके लिए है, अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है, ये आपके लिए। फ़इदा तीनुहु औ तीबुहु मिस्कुन अज़फ़र, ता फरमाते हैं कि उसकी जो तल की मिट्टी थी या उसकी जो खुशबू थी, उसके अंदर जो खुशबू थी वो मुश्क की खुशबू थी, पाक और साफ़ और उम्दा मुश्क। तो ये बुखारी की हदीस है, जिससे मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल-कौसर अता किया है। और एक बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अल-वसीला अता किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इदा समिअतुमुल मुअद्दिन फ़क़ूलू मिस्ल मा यक़ूल, जब तुम मुअज्जिन को सुनो तो जैसा मुअज्जिन कहता है तुम वैसे ही कहते चले जाओ। अल्लाहु अकबर तो अल्लाहु अकबर, जैसा जैसा मुअज्जिन कहता है तुम उसके साथ वैसे ही कहते जाओ। सुम्मा सल्लु अलैहि, फिर जब अजान हो जाए तो तुम मुझ पर दरूद पढ़ो, मुझ पर सलात भेजो। फ़इन्नहु मन सल्ला अलैहि सलातन सल्लल्लाहु अलैहि बिहा अशरा, इसलिए कि जो मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है, सलात भेजता है, अल्लाह ताला 10 मरतबा उस पर सलात भेजता है। सुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसीला, फिर मेरे लिए अल्लाह से वसीला मांगो, मेरे लिए अल्लाह से वसीला मांगो। फ़इन्नहा मंजिलतुन फिल जन्नह, इसलिए कि वसीला जन्नत में एक मकाम है। ला तंबगी इल्ला लिअब्दिन मिन इबादिल्लाह, वो अल्लाह के बंदों में से एक ही बंदे को मिलने वाला है। वसीला जन्नत में एक मकाम है जो अल्लाह के बंदों में से एक ही बंदे को मिलने वाला है। व अर्जु अन अकूना अना हू, और मुझे अल्लाह से कवी उम्मीद है कि वो बंदा मैं ही हूँगा। फ़मन सअल लियल वसीलता हल्लत अलैहि शफ़ाअत, जो मेरे लिए अल्लाह से वसीला मांगे उसके लिए मेरी सिफारिश हलाल हो जाएगी। तो ये जो मकाम है अलवसीला, आप फरमाते मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि वो वसीला अल्लाह ताला मुझे ही अता करेगा। तो ये भी जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़दाइल में से है, ये हदीस इमाम मुस्लिम ने रिवायत की है। इसी तरह से 7वीं चीज़ इस बाब में ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, लौ बदा लकुम मूसा फत्तबअतुमूहु तरक्तुमूनी लज़ललतुम अन सवाइस सबील वलौ काना हय्यन व अदरका नुबुव्वती लत्तबअनी। इमाम दारमी, अहमद और दीगर मुहद्दिसीन ने इसको रिवायत किया है। फरमाते हैं अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम ज़ाहिर हो जाते और तुम मुझे छोड़कर उनके पीछे हो जाते, तुम उनकी पैरवी करने लग जाते मुझे छोड़ के, तो तुम सिरात मुस्तकीम से भटक जाते। और लज़ललतुम अन सवाइस सबील वलौ काना हय्यन, और अगर आज वो खुद जिंदा होते, ये तो तुम्हारा मामला हुआ, मुझे छोड़ के मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे चलने लगो। मैं मूसा की बात कर रहा हूँ, अगर मूसा अलैहिस्सलाम खुद आज जिंदा होते, वलौ काना हय्यन व अदरका नुबुव्वती, और मेरी नबूवत पाते, लत्तबअनी, तो मेरी इत्तिबा वो भी करते। और एक रिवायत में है ला हल्ल लहु इल्ला अन यत्तबअनी, उनके लिए हलाल नहीं होता मेरी इत्तिबा के सिवा कोई और काम करना, मेरी इत्तिबा के सिवा कोई और रास्ता उनके लिए हलाल नहीं होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज मूसा अलैहिस्सलाम भी होते तो मेरे पीछे चलना पड़ता है। तो आप बताइए मुसलमानों के लिए फिर कहाँ चलना है, वो उनको किनके पीछे चलना है क़यामत तक के लिए। ये किसके लिए कह रहे हैं? सिर्फ सहाबा के लिए? ये सारी उम्मत के लिए, ये सारी उम्मत के लिए है। तो इस हदीस पर मज़ीद रोशनी डाली जा सकती है, लेकिन मैं इख्तिसार के साथ इसको छोड़ रहा हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा सबके लिए है और क़यामत तक के लिए है, और इसी में सबकी नजात है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है कि जिसने बराह रास्त अल्लाह से कलाम किया और जिससे अल्लाह ने कलाम किया, वकल्लम अल्लाहु मूसा तकलीमा,
جس سے اللہ نے کلام کیا براہ راست، اس نبی کے بارے میں، اس رسول کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج وہ بھی ہوتے نا میرے پیچھے چلنا پڑتا ان کو۔ لہٰذا یہ فضائل اور یہ کمالات ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں جن کو علماء نے اپنی کتب میں ذکر کیا ہے۔ میں اتنی ہی بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ وقت ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائیں۔ عشاء کے بعد بھی خطاب ہوں گے تو آپ اس میں بھی تشریف رکھیں۔